بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے زمین ناراض ہے۔ دوستو، زمین مٹی ہے تو زمین سے پیدا ہونے والی ہر شے مٹی ہے۔ مٹی نہ ہوتی تو زمین پر لہلہاتے کھیت ہرگز نہ ہوتے، مٹی نہ ہوتی تو پھول نہ ہوتے، پھولوں میں رنگت نہ ہوتی، رنگوں میں اگر شوخی نہ ہوتی تو کشش نہ ہوتی، کشش نہ ہوتی تو خزاں اور بہار کا تصور ختم ہو جاتا، خزاں اور بہار کا عمل نہ ہوتا تو عاشق و معشوق کی وارفتگی عدم کا فسانہ بن جاتی، کہکشانی چمک زمین پر نہ اترتی تو اندھیری رات میں لاکھوں جگنو چراغ نہ جلتے بجھتے، چڑیوں کی چمک نہ ہوتی تو فضا میں سناٹے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، پپیہے کی آواز کانوں میں رس نہ گھولتی تو دل کی دنیا بے قراری کے عمیق سمندر میں ڈوب جاتی، بانسری فراق کے گیت نہ گاتی تو آنسو خشک ہو جاتے، ہریالی نہ ہوتی تو دنیا ویران بن جاتی۔ قصہ مختصر، شجر، حجر، آبشاریں، ندی، نالے، دریا، سمندر، چرند پرند، حشرات الارض سب زمین کی وجہ سے ہی تو ہیں۔ جمادات میں لوہا، سیسا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی کیا ہیں؟ زمین کی طبقاتی تقسیم میں جس طرح زمین میں سے نکلے ہوئے لوہے کے ڈھیلوں کو بھٹی میں پگھلا کر لوہا اور فولاد بنا لیا جاتا ہے، اسی طرح تانبا، پیتل اور المونیم کو پگھلا کر برتن بنا لیے جاتے ہیں۔ چاندی اور سونا بھی جمادات سے متعلق ہیں۔ سونے کی ریت کو یا سونے کے ذرات کو بھٹی میں پگھلا کر سونے میں ڈھال لیا جاتا ہے۔ اس دھات کی انسانی معاشرے میں زیادہ قدر و قیمت ہے، حالانکہ سونا نہ کھلایا جا سکتا ہے اور نہ سونے سے پیاس بجھتی ہے۔ اے انسان، ذرا سوچ تو کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ زمین کے ذرات ہر قدم پر تیرے محکوم ہیں؟ تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہر چیز، اس میں سونا، چاندی سبھی شامل ہے، پہلے سے موجود تھی۔ تو جو یہاں ایک محدود مدت کے لیے مسافر ہے، تو نے اپنی ذات سے زیادہ مٹی کے ذرات کو اہمیت دی۔ اے انسان، زمین تجھ سے ناراض ہے کہ تو زمین پر چلتا پھرتا ہے، زمین میں سے کھاتا پیتا ہے، زمین پر سوتا جاگتا ہے، اور تو نے صرف زمین کے سنہرے ذرات کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ تو ان ذرات کے پیچھے اس قدر دیوانہ بن گیا ہے کہ تجھے اپنا ہوش بھی نہیں رہا، اور جب تجھے اپنا ہوش بھی نہیں رہا تو تیرے اندر اربوں خربوں ذرات کو فیڈ کرنے والی انرجی چند سنہری ذرات میں خرچ ہو گئی ہے، جبکہ تیری زندگی چند مخصوص ذرات پر قائم نہیں، زمین کے اوپر، زمین کے اندر اور فضا بکھرے ہوئے تیرتے ہوئے سینکڑوں ذرات پر قائم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عازم سفر ہوئے تو ایک یہودی بھی ساتھ لگ گیا، درخواست کی کہ میں سفر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چلتے چلتے جب سورج کی تپش اور دھوپ کی تمازت بڑھی تو دونوں نے ایک درخت کے نیچے آرام کیا۔ کھانے کے لیے دونوں نے اپنے اپنے دسترخوان کھولے۔ یہودی نے یہ دیکھ کر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 روٹیاں ہیں اور یہودی کے پاس 3 روٹیاں ہیں، اس نے دسترخوان سمیٹ لیا اور کہا کہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں، زیادہ تھک گیا ہوں، کھانا کھانے کے لیے ساتھ پانی نہیں ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ پانی لے آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی لینے کے لیے چلے گئے۔ یہودی نے جلدی سے 1 روٹی کھا لی۔ دوبارہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے دسترخوان میں 3 روٹیاں تھیں۔ یہودی نے کہا آپ کو شک گزرا ہے، روٹیاں 2 تھیں۔ حضرت عیسیٰ خاموش ہو گئے۔ یہودی کھانا کھانے کے بعد لیٹا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائیں اور پھونک مار دی، وہ تینوں ڈھیریاں سونے کے ذرات میں تبدیل ہو گئیں۔ یہودی اٹھا تو سونے کی 3 ڈھیریاں دیکھ کر حیران رہ گیا، پوچھا یہ سونا کس کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ڈھیری تیری ہے، ایک میری ہے اور تیسری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ یہودی فوراً بول پڑا وہ روٹی میں نے کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ روٹی تو نے کھائی ہے تو یہ تیسری ڈھیری تیری ہے۔ یہودی سونے کی وہ ڈھیری کا مالک بن کر بہت خوش ہوا اور اس نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں، آپ کو سونے کی کیا ضرورت ہے، یہ تیسری ڈھیری بھی مجھے دے دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سفر شروع کرتے وقت ساتھ رہنے کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کو تو منسوخ کر دے۔ یہودی نے کہا کہ میں اکیلا ہی سفر کر لوں گا، آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کمبل اٹھایا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہودی ابھی ڈھیریوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ 3 آدمی نمودار ہوئے۔ انہوں نے جب سونے کو دیکھا تو قریب آ کر کہا کہ یہ سونا کس کا ہے؟ یہودی نے کہا کہ میرا ہے۔ اب 3 میں سے ایک نے کہا کہ یہ سونا تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟
ہم 3 آدمی ہیں، 3 ڈھیریاں ہیں، ہم سونے کے حقدار ہیں۔ یہودی نے بڑا واویلا مچایا، غصہ کیا اور پھر خوشامد پر اتر آیا کہ ایسا ظلم نہ کرو، تمہارا اس سونے پر کوئی حق نہیں ہے۔ طے یہ پایا کہ ایک ڈھیری یہودی کو دے دی جائے اور 2 ڈھیریاں یہ تینوں تقسیم کر لیں، اس شرط کے ساتھ کہ یہودی بازار میں جائے اور ان تینوں کے لیے کھانا لائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈاکو ہیں، شہر میں نہیں جا سکتے، یہ پیسے لو اور ہمارے لیے کھانا لے آؤ اور ایک ڈھیری لے کر چلتے بنو۔ یہودی پیچوتاب کھاتے ہوئے غصے کے عالم میں بازار پہنچے، وہاں سے کھانا خریدا اور کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ وہ تینوں ڈاکو کھانا کھا کر مر جائیں اور پورا سونا یہودی کے ہاتھ لگ جائے۔ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آیا، تینوں میں سے ایک اٹھا اور اس نے تلوار کھینچ کر اس کا سر قلم کر دیا۔ تینوں بڑے خوش ہوئے کہ حصہ برابر تقسیم ہو جائے گا۔ کھانا کھا کر یہ تینوں بھی مر گئے اور سنہری ذرات ہوا میں اڑ کر منتشر ہو گئے، مٹی میں مل گئی۔ یا الہی، کیا گھاٹے کا سودا ہے، اے آدم کے فرزند، اے ہوا کی دختر۔ یہ دنیا اس لیے جہنم بن گئی ہے کہ آدم کو اولاد نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کو دنیا کے لیے بنایا گیا ہے، دنیا ہمارے لیے بنائی گئی۔ یہ دنیا اس لیے جہنم بن گئی ہے کہ اولاد آدم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کو دنیا کے لیے بنایا گیا ہے، دنیا ہمارے لیے نہیں بنائی گئی۔ تجربات و مشاہدات ماضی حال بتاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی بچہ جب آتا ہے تو اس کے لیے وسائل پہلے سے مہیا ہوتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بچہ زمین پر آئے تو اس کے بعد اس کی ضرورت کے مطابق وسائل پیدا ہوتے ہوں۔ یہ کیسا ظلم ہے، ہائے یہ کیسی جہالت ہے کہ ہم قدرت کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف چل کر سکون و اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ زمین ہماری طرح عقل و شعور رکھتی ہے، زمین ہماری طرح زندہ ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں مسافرت کر کے ہم یہاں آتے ہیں، اسی طرح سارے وسائل جن پر ہماری زندگی کا انحصار ہے زمین کے پیٹ میں مسافرت کر کے ہمارے لیے دست بستہ حاضر ہیں۔ وسائل پابند ہیں کہ ہماری خدمت کریں، ہمارے کام آئیں، ہمیں زندگی بخشیں۔ صد افسوس، جو چیز ہمارے لیے بنائی گئی ہے، جو چیز ہمارے لیے محکوم کر دی گئی ہے، ہم اس کے غلام بن گئے ہیں۔ ہم نے اپنی ذات مٹی کے سنہرے ذرات پر قربان کر دی ہے۔ کسی اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین پر موجود شماریات سے زیادہ ذرات میں سب سے زیادہ بے وفا سنہرے ذرات ہیں۔ پوری تاریخ میں ایک بھی ایسی مثال نہیں ہے کہ ان ذرات یعنی گولڈ نے کسی کے ساتھ وفا کی ہو۔ انسان جب تک ان ذرات کو پیروں تلے رکھتا ہے، یہ ذرات غلامی کرتے ہیں، اور جب انسان ان ذرات کو تاج بنا کر سر پر رکھ لیتا ہے تو انتہائی حد تک بے وفائی کرتے ہیں اور انسان کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہائے انسان، ہم کن چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ ایسی چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں جن میں ہماری ہلاکت یقینی ہے۔ خدا کے واسطے راہ راست پر آ جائیں، اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھیں، اس روئے زمین پر آنے کے مقاصد کو سمجھیں اور صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانان امت کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا سب سے بہترین اظہار یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ حیات سبسکرائب نہیں کیا تو راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر روز اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔